بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کی حکومت، جس کی بادشاہت کائنات کے ہر ذرے کو محیط ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین جمعہ، آج کی اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے جو موضوع لے کر کے حاضر ہوا ہوں وہ ہے قرآن اور اس کی چند مثالیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو دنیا کے تمام لوگوں کے لیے اتارا ہے، اور یہی وہ قرآن ہے جو ہر نفس کے لیے، ہر انسان کے لیے چشمہ حیات ہے، انسان کی زندگی کا ایک ضابطہ ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ اور ایک قانون ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو، اس قرآن کو تمام انسانیت کے لیے ہدایت بنایا ہے، اور یہ قرآن اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے انسانوں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، توحید کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے مختلف قسم کی مثالیں پیش کی۔ مثالوں کے ذریعے سے ان کو سمجھایا گیا۔ اللہ رب العالمین انہی مثالوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں کے لیے ہر ایک طرح کی مثالیں بیان کی ہیں، لیکن یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہے کی بات نہیں ہے، اس میں شک کرنے کی ذرہ برابر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے باوجود جب اللہ رب العالمین نے یہ قرآن نازل کیا تو اس وقت کے لوگوں نے، کافر اور مشرک نے اس پر شک کیا اور اس کو قرآن ماننے سے انکار کریں گے۔ اور آج بہت سارے لوگ عملی اعتبار سے قرآن پر شک کرتے ہیں، قرآن کی آیتوں میں ایسی چیزیں تلاش کرتے ہیں جس کے ذریعے سے قرآن کا رد کر سکیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن کی شروعات جب انسان کرتا ہے سورہ بقرہ سے، الف لام میم سے، تو بالکل پہلی ہی آیت میں اللہ نے فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پڑھنے سے پہلے یہ سمجھ لو کہ یہ کیسی کتاب ہے، اس میں شک نہیں ہے، شک نہیں کیا جا سکتا۔ اور شک آدمی اس شخص پہ کرے جو قابل ہو، جو اس لائق ہو کہ اس پر شک کیا جائے۔ قرآن کا تعلق لکھنے اور پڑھنے سے ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ قرآن ایسے شخص پر، ایسے نبی پر نازل کیا جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، جس نے پڑھنا لکھنا بچپن میں نہیں سیکھا۔ تو جب وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تو وہ نبی اپنی طرف سے یہ قرآن کیسے بنا سکتا ہے، کیسے لکھ سکتا ہے؟ اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار و مشرکین آپ کے اوپر شک کرتے ہیں، قرآن کے بارے میں شک کرتے ہیں،
اے نبی آپ تو اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے لکھنا بھی نہیں جانتے تھے، پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ. آپ لکھنا بھی نہیں جانتے تھے، آپ پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، تو کیسے یہ لوگ شک کر رہے ہیں؟ اگر آپ لکھنا جانتے، آپ پڑھنا جانتے، اس کے باوجود اس کے بعد یہ لوگ شک کرتے تھے، کوئی بات تھی. آپ تو پڑھنا نہیں جانتے تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے، تو آپ قرآن کیسے بنا سکتے ہیں؟ یاد کریے اس واقعہ کو جس کو امام ابن ہشام نے اپنی کتاب سیرت ابن ہشام میں، امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر نقل کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود ہیں. حضرت جبرائیل آتے ہیں اور کہتے ہیں اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں کیا پڑھوں؟ پھر حضرت جبرائیل کہتے ہیں اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو. پھر آپ جواب دیتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں کیا پڑھوں؟ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ جب اس نے مجھ سے کہا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو، تو میں نے جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں. اے لوگوں، وہ نبی کیسے پڑھ سکتا ہے جس کی پیدائش سے پہلے ہی اس کے باپ کا انتقال ہو گیا؟ عمر 6 برس کی ہوئی تو ماں بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، عمر 8 برس کی ہوئی تو دادا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. آپ کو پڑھانے والا کوئی نہیں، آپ کو لکھانے والا کوئی نہیں، آپ پڑھنا نہیں جانتے، لکھنا نہیں جانتے، تو آپ کیسے پڑھ سکتے تھے؟ اسی لیے آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں کیا پڑھوں؟ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں حضرت جبرائیل نے مجھے اپنے سینے سے لگایا، زور سے دبایا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہیں میری جان نہ چلی جائے. پھر انہوں نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں تلاوت کی. اللہ کے نبی اللہ کی مدد سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. وہ نبی جو پڑھنا نہیں جانتا تھا، جو لکھنا نہیں جانتا تھا، وہ قرآن کیسے بنا سکتا ہے؟ اس کے باوجود اگر تم لوگ شک کرتے ہو تو اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کے اندر لوگوں کو چیلنج بھی کر دیا کہ اے لوگوں، تم تو پڑھنا لکھنا جانتے ہو، تم تو عربی زبان میں بڑے اچھے اچھے اشعار کہتے ہو، سنو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اے مشرکین مکہ، اے کافرو، اگر تم کو ابھی بھی اس قرآن کے بارے میں شک ہے تو جاؤ، تمہیں چیلنج ہے، تم اس جیسی کوئی صورت بنا کر کے پیش کر دو. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اکیلے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، دو لوگوں کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے اندر ساری مخلوقات کو دنیا کے اندر اپنے تمام معبودان باطلہ کو جمع کر لو اور قرآن بنانا شروع کر دو. اللہ فرماتا ہے تم قرآن کی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے ہو. اے نبی آپ اعلان کر دیجئے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ. اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ اگر دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں وہ اکٹھا ہو جائیں، جتنے بھی جنات ہیں وہ سب کے سب جمع ہو جائیں اور قرآن جیسی کوئی چیز لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے ہیں، ہرگز نہیں لا سکتے. تو یہ وہ قرآن ہے جو اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا اور اس کے اندر ایسی ایسی مثالیں بیان کی جس کو سمجھ کر کے انسان گمراہی کے راستے کو چھوڑ کر کے ہدایت والے راستے پر آ سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اے لوگو، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو اے نبی آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کی خشیت کی وجہ سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اور اس قرآن کے اندر ہم نے ایسی ایسی مثالیں بیان کی ہے جس میں غور و فکر کرنے والے غور و فکر کریں. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ لوگ اس پہ غور و فکر کریں، تدبر کریں. اللہ رب العالمین نے بہت ساری مثالیں بیان کی، اس میں سے چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلی مثال اللہ رب العالمین نے
ان لوگوں کے لیے بیان کی جو اللہ کو چھوڑ کر انسانوں میں سے ان کو اپنا مددگار سمجھتے ہیں، ان کو اپنا مشکل کشا سمجھتے ہیں، ان کو اپنا داتا اور سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے در پر جاتے ہیں، ان کو اپنا مددگار سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے سلسلے میں مثال بیان کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ ان لوگوں کی مثال، اللہ ان لوگوں کی مثالیں بیان کر رہا ہے جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا مددگار بنا چکے ہیں، جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا کارساز بنا چکے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ مثال بیان کرتا ہے کہ ان کی مثال مکڑی جیسی ہے، مکڑی جیسی ہے جو ایک گھر بناتی ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ۔ اے لوگوں یاد رکھو کہ گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بڑی شاندار مثال بیان کی کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر اپنا مددگار کسی اور کو بناتے ہیں، وہ سمجھ لیں کہ ان کی مثال مکڑی جیسی ہے۔ وہ مکڑی جو گھر کے کونے میں ادھر ادھر دیواروں پر، پیڑوں پر، پتھروں پر اپنا گھر تیار کرتی ہے، اور اس کا گھر جالے کا ہوتا ہے، اور اس کا گھر کتنا کمزور ہوتا ہے کہ انسان صرف پھونک دے تو اس کے گھر کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے۔ انسان گھر کیوں بناتا ہے؟ انسان گھر اس لیے بناتا ہے تاکہ وہ اس میں پناہ لے سکے، ٹھنڈی سے بچ سکے، دھوپ سے بچ سکے، بارش سے بچ سکے، پناہ لینے کے لیے بناتا ہے۔ تو ایسا گھر بنانے سے فائدہ کیا ہے جس میں وہ نہ دھوپ سے بچ سکتا ہے، نہ بارش سے بچ سکتا ہے، اور نہ ٹھنڈ سے بچ سکتا ہے؟ اس کا مطلب وہ بیوقوفی والا کام کر رہا ہے۔ یعنی جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا مددگار سمجھتا ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے اپنے سر کو ٹکاتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے وہ سوال کرتا ہے، گویا کہ وہ اپنا گھر مکڑی کا گھر بنا رہا ہے جس کی کوئی حیثیت اور وقار نہیں ہے، اور جو صرف اللہ رب العالمین کو پکار رہا ہے، اللہ سے مدد مانگ رہا ہے، اللہ کو اپنا سب کچھ سمجھ رہا ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ اس نے ایسا گھر بنایا جس میں اس کو ہر طریقے سے پناہ مل رہی ہے، اس میں اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ حج کے اندر ایک اور مثال بیان کی انہی لوگوں کے بارے میں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اللہ فرماتا ہے اے دنیا کے لوگوں غور سے سنو، اللہ تمہارے لیے ایک مثال بیان کر رہا ہے، اور وہ مثال ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو اپنا مددگار سمجھتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا مددگار، اپنا مشکل کشا، اپنا حاجت روا سمجھتے ہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے ان الذین تدعون من دون اللہ لا يخلقون شیئا، جن کو وہ پکار رہے ہیں ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ مکھی پیدا کر سکیں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ، اور وہ مکھی پیدا کرنے کی بات تو بہت دور کی بات ہے، یہ سارے کے سارے لوگ مل جائیں، جمع ہو جائیں، جن کو تم پکارتے ہو، چاہے وہ اجمیر سے آ جائیں، چاہے وہ بدایوں سے آ جائیں، چاہے وہ دلی سے آ جائیں، کہیں کے بھی بابا آ جائیں، سارے بابا مل کر کے ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ ارے مکھی پیدا کرنے کی بات تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے لوگوں، ان مزاروں پر، ان قبروں پر، ان درختوں پر، ان پتھروں پر جو کچھ بھی تم چڑھاوا چڑھاتے ہو، ان چڑھاوے میں سے ہماری مخلوق مکھی ایک ذرہ برابر لے کر کے اڑ جائے تو ان کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنی چیز ان سے چھین سکے۔ اے لوگوں ذرا غور کرو، اللہ فرماتا ہے ضعف الطالب والمطلوب، پکارنے والا بھی کمزور اور جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، دونوں کمزور ہے، کمزور کو پکار رہا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، اللہ رب العالمین نے یہاں پر بھی بڑی زبردست
مثال بیان کی لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ان کو گمراہیت سے نکال کر کے توحید کے راستے پر لانے کے لیے کہ اے لوگوں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارا جا سکتا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگا جا سکتا، اللہ کے علاوہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، تمہیں کوئی بیٹا نہیں دے سکتا، تمہیں کوئی رزق نہیں دے سکتا، تمہاری مصیبتوں کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ یہ سب جن کو تم پکارتے ہو یہ تو خود مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یقیناً یہ جن کو تم پکارتے ہو یہ تمہارے ہی جیسے لوگ ہیں جو مر چکے ہیں، تمہارے ہی جیسے وہ بھی ایک بندے تھے اللہ کے، وہ بھی انسان ہی تھے۔ اگر تم ان کو سچا مانتے ہو تو تم پکارو ان کو، آواز دو اور وہ تمہاری حاجت پوری کر کے دکھائیں، تمہاری ضرورت پوری کر کے دکھائیں۔ اگر تم سچے ہو یقیناً ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ انسان اس کے سمجھ میں نہیں آتا۔ شیطان نے ان تمام اعمال کو ان کے لیے ایسا مزین کر دیا، ایسا سجا دیا کہ ان کو احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں، ہم گمراہی کے راستے پر جا رہے ہیں، ہم توحید سے بھٹک چکے ہیں کہ وہ اللہ جس نے ہم کو پیدا کیا، سارے انسان کو پیدا کیا، دنیا کی ایک ایک چیز کو اللہ نے پیدا کیا، ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیا، وہی ہمیں رزق دیتا ہے، وہی سب کچھ دیتا ہے۔ اس کو چھوڑ کر کے ہم کیسے غیروں کی عبادت کر سکتے ہیں، کیسے دوسروں کو پکار سکتے ہیں، دوسروں کے بارے میں کیسے یہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر طاقت ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے ویسا کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ایسے انسانوں کو جانور نہیں، جانوروں سے بدتر قرار دیا ہے کہ یہ لوگ جانور نہیں بلکہ جانور سے بھی زیادہ گمراہ لوگ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لہم لا قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کے پاس دل ہیں لیکن ان کے دل کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ وہ سمجھے، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن حق دیکھنے کے لیے ان کے پاس طاقت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کان تو ہیں لیکن مجھ سے صحیح بات سنتے نہیں ہیں، یعنی عقل ہونے کے بعد، دل ہونے کے باوجود، آنکھ ہونے کے باوجود، کان ہونے کے باوجود وہ بہرے بنے ہوئے ہیں، اندھے بنے ہوئے ہیں، غافل ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ لوگ چوپائے ہیں بلکہ چوپائے سے بھی زیادہ غیر گزرے ہیں۔ اس کو بھی میں آپ کو چند مثالوں کے ذریعے سے سمجھاؤں گا کہ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو جانوروں سے بدتر کیوں کہا۔ اس کی بھی مثال اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کئی ایک جگہ بیان کیا۔ کیا آپ نے کبھی کسی جانور کو دیکھا ہے کسی جانور کی پوجا کرتے ہوئے؟ جانوروں میں سب سے خطرناک جانور شیر ہوتا ہے جس سے ہر جانور ڈرتا ہے، لیکن اس شیر کے مر جانے کے بعد کیا کسی جانور کو آپ نے دیکھا اس شیر کی پوجا کرتے ہوئے؟ اب تو وہ چھوٹا سا چوہا، چھوٹا سا خرگوش جو شیر سے ڈرتا تھا، اس کے مرنے کے بعد اس کے اوپر دوڑ رہا ہے کیونکہ اب وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مر چکا، مرنے کے بعد اس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن انسان مرنے کے بعد انسان کی پوجا کرنے لگتا ہے، اس سے مانگنے لگتا ہے، اس کو اپنا سب کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ کبھی کسی جانور کو آپ کسی جانور کی پوجا کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، بلکہ ایسے اللہ رب العالمین نے ایسے جانوروں کی اور ایسے پرندوں کی اللہ رب العالمین نے مثال کی ہے جو واقعی ایسی ہے کہ انسان سوچے تو وہ شرمندہ ہو جائے کہ میں اس پرندے سے بھی زیادہ غیر گزرا ہوں کہ یہ سمجھ گیا میں نہیں سمجھ پایا۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ آج ہم ان لوگوں کے بارے میں جو مر گئے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے تھے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کو ہم اپنا ولی اور مددگار سمجھتے ہیں اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ علم غیب کو جانتے ہیں، ان کے پاس علم غیب ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس علم غیب نہیں ہے۔ آئیے اس چیونٹی سے سیکھیے یہ چیونٹی کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر چونٹیوں کے ایک وادی سے گزرا تو چونٹیوں کے سردار نے تمام چونٹیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے چونٹیوں تم اپنے اپنے بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ سلیمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے۔ وہ لوگ انجانے میں
ان کو پتا بھی نہیں چلے گا، تم کو روند کر کچل کر کے چلے جائیں گے۔ یہاں پر ایک چیوٹی کو پتا ہے کہ نبی کو ہر چیز کا علم نہیں ہوتا، نبی کو ہر علم غیب نہیں ہوتا۔ اگر اس میں کوئی علم غیب ہوتا، ہر چیز کا پتا ہوتا، تو چیوٹی یہ نہ کہتی کہ اے چیوٹیوں اپنے بل کے اندر چلی جاؤ، بلکہ وہ چیوٹی یہ کہتی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں پتا ہے کہ ہم لوگ یہاں پر ہیں، وہ ہمیں کچلیں گے نہیں، وہ لوگ سائڈ سے نکل جائیں گے۔ یہ ایک چیوٹی کو پتا ہے کہ کسی بھی نبی کو علم غیب نہیں ہوتا ہے۔ لیکن انسانوں میں سے بہت سارے انسان یہ تصور رکھتے ہیں، انبیاء چھوڑیے عام انسان کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین اسی قرآن کی اسی سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کا دوسرا واقعہ بیان کیا کہ سلیمان علیہ السلام آتے ہیں اور پرندوں کا جائزہ لیتے ہیں، ان میں سے ایک پرندہ غائب ہے جس کا نام ہدہد ہے۔ تو کہا کیا بات ہے کہ مجھے ہدہد پرندہ نظر نہیں آتا ہے، کہاں غائب ہو گیا ہے؟ ناراضگی ظاہر کی کہ بلا اجازت کہاں چلا گیا؟ اگر اس نے مجھ کو کوئی قابل عذر بات نہ بتائی تو پھر میں اس کو سخت عذاب دوں گا یا اس کو ذبح ہی کر ڈالوں گا۔ تھوڑی دیر انتظار کیا، اتنے میں ہدہد پرندہ آ جاتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے؟ معلوم کیا کہاں تھے تو کہا انی قال احط بما لم تحط به، کہ اے سلیمان علیہ السلام میں ایسی خبر لے کر کے آیا ہوں جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہاں پر ہدہد نے یہ بتا دیا، لوگوں کو یہ پیغام دے دیا کہ نبی جو ہوتا ہے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا ہے۔ ایک ہدہد پرندہ جان رہا ہے کہ میں جو جانتا ہوں اے نبی آپ نہیں جانتے ہیں، میں جو خبر لے کر کے آیا ہوں اس کے بارے میں آپ کو پتا نہیں ہے۔ اگر نبی عالم الغیب ہوتا تو ہدہد کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسی کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے واقعہ بیان کیا، کیا خبر ہے؟ تو کہا انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے وہاں پر ایک عورت کو پایا جو وہاں کے لوگوں پر حکمرانی کرتی ہے۔ اور معاملہ کیا ہے کہ وہاں کے لوگوں کو میں نے یہ بھی پایا کہ وہ لوگ اللہ کے علاوہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کے سورج کی عبادت کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ ایک پرندہ اسے اتنی سمجھ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ ایک پرندے کو اتنی عقل ہے کہ ایک اللہ کو چھوڑ کر کے جس نے پیدا کیا ہے اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارا جا سکتا۔ لیکن آج کے انسان انسانوں کی ہی پوجا کر رہا ہے، ایک انسان غیر جاندار کی پوجا کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ تو چوپائے بلکہ چوپائے سے بھی زیادہ بدتر لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اصحاب کہف میں کتے کا واقعہ بیان کیا۔ وہ کتا ان لوگوں کا ساتھ نہیں دیا جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے تھے، ان کا ساتھ نہیں دیا۔ وہ کتا ان لوگوں کا ساتھ دیا جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے۔ کتے کو اتنی سمجھ تھی کہ ان لوگوں کے ساتھ ہمیں نہیں رہنا چاہیے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں۔ کتا ان لوگوں کو چھوڑ کر ان توحید پرستوں کے ساتھ ہوا اور وہ ملک چھوڑ کر کے اس جگہ کو چھوڑ کر کے ان کے ساتھ وہ بھی نکل گیا۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے مثالیں بیان کی ہیں۔ تو آج ہمیں افسوس کرنا چاہیے اپنے عقلوں پر، اپنے آپ پر، کہ ہم میں سے ایسے بہت سارے انسان ہیں جن کے اندر کتے جیسی بھی عقل نہیں ہے، جن کے اندر ہدہد جیسی عقل نہیں ہے، جن کے اندر چیوٹی جیسی عقل نہیں ہے، ان سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑے افسوس کا مقام ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ بل ھم اضل، اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، بہت ساری مخلوقات پر ہم کو فضیلت دیا ہے، ہم اپنے اس فضیلت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو ہم کو بھی وہی کام کرنا پڑے گا جس سے ہماری اشرفیت باقی رہے، ہماری افضلیت باقی رہے، اور وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، عبادت کریں تو اللہ کی کریں، مانگے تو اللہ سے مانگے، رزق کا سوال کرنا ہو تو اللہ سے کریں، اولاد مانگنا ہو تو اللہ سے مانگے، جھکنا ہو تو اللہ کے جھکیں، اس کے علاوہ کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے پروردگار تو ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھ، توحید پر رکھ، جب بھی خاتمہ ہو توحید پر ہو، آمین۔ دعا خداوانا الحمدللہ۔